اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے ہم پہ، جس کا اندازہ لگانا بڑا ہی مشکل ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے یہ دھرتی بنائی، یہ دنیا بنائی، اور کہا کہ جاؤ اس دنیا میں تمہارے لیے مقررہ وقت تک زندگی ہے، اور پھر تمہیں اپنی رب کی طرف لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ یہ ایک سفر ہے۔ انسان اس دنیا میں مسافر ہے۔ ہم آپ سب ایک سفر میں ہیں۔ اس سفر کے دوران، کیونکہ جیسے ہم کہیں دور سفر کرتے ہیں، چاہے وہ گاڑی میں ہو، ریل میں ہو، ٹرین میں یا ایروپلین میں، تو وہاں پہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے تاکہ سفر آپ کا آرام سے گزر جائے، اس سفر میں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جو ہمارا سفر ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی گزار کے پھر واپس رجوع کرتے ہیں، تو یہ بیچ میں جو ناسوتی دنیا ہے، اس دنیا میں ہمارا جو سفر ہے، اس کو خوشگوار گزارنے کے لیے، آرام دہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ پوری دنیا کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے ہی بنایا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں، کیونکہ ہم کمپلین سے نکلے ہی نہیں۔ ہم نے تو ہر وقت، ہر پل بس اللہ سے دعا کی اور کمپلین کی کہ یہ مجھے مل جاتا، کاش فلاں چیز میری ہو جاتی۔ تو ان چیزوں میں ہم پھنس گئے۔ ہم نے وہ جو فضل ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں مل رہا ہے دن رات 24 گھنٹے، تاکہ ہمارا سفر آرام سے گزرے، اس کی طرف ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اب دیکھیے، ایک دفعہ آپ ذرا اس کائنات کو یا اس دنیا، جس دنیا میں آپ رہتے ہیں، اس کو ذرا دیکھیں کہ قدرت کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو سوچیں، سورج کا روز اگنا اور ڈھلنا یہ کسی فضل سے کم نہیں۔ اگر آپ کو تھوڑی بہت سولر انرجی کے بارے میں پتا ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی جاندار ہیں ان سب کا تعلق سولر انرجی کے ساتھ ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زندگی کا کوئی تصور اس دھرتی پہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، جب سورج اگتا ہے اپنے ٹائم پہ اور پھر ڈھلتا ہے، تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی۔ جہاں تک سائنسدانوں نے ریسرچ کی، جتنے دور تک گئے، ان کو یہی معلوم ہوا کہ نہیں، اس میں ایک پل کا بھی فرق نہیں آ رہا۔ اگر اس میں تھوڑا بھی اگر فرق آ جائے، سائنسدانوں نے کہا ہے کہ اگر تھوڑا بھی فرق آ جائے تو زندگی کا جو معمول ہے، معاملات ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ آج بھی کچھ ایسے علاقے ہیں دنیا میں، جیسے الاسکا امریکہ میں اور فن لینڈ میں، یہاں پہ 6 منتھس رات اور 6 ماہ دن ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی بات نہیں کہ وہاں پہ لوگ اس چیز کو اڈاپٹ کر گئے ہیں، لیکن جو ہم ہیں ریسٹ آف دی ورلڈ، اگر وہاں وہ لوگ اس جگہ جائیں گے، الاسکا یا اس جگہ پہ، تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ فی الحال تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے، ان کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ ہمارا ایک دوست ہے جو امریکہ جاتا ہے، تو جب واپس آتا ہے تو وہ سارا دن سوتا ہے، ساری رات جاگتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا کروں، یہاں کا دن وہاں کی رات، وہاں کی رات یہاں کا دن۔ اب وہاں پہ میں جو سوتا تھا وہی اوقات جب آتے تو یہاں پہ نیند آ جاتی، تو اس کو 15 دن لگتے تھے سیٹ ہونے میں۔ وہ کہتا ہے کہ 10-15 دن مجھے وہاں پہ جانے کے بعد سیٹ ہونے میں لگتے ہیں، کیونکہ ٹائم کا فرق ہے۔ پھر واپس آتا ہوں تو پھر یہاں پہ مجھے فرق لگتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ سورج کا ڈھلنا اور یہ ایک
فضل کرم ہے اللہ کا. دوسرا پانی اور بارش. اگر بارش نہ برسے, آپ سوچئے, آپ ان علاقوں کو ذرا وزٹ تو کیجئے جہاں پہ ڈراؤٹ کی صورتحال ہوتی ہے, جہاں پہ قحط ہوتا ہے, جہاں پہ بارش نہیں پڑتی. آپ وہاں پہ صحرا کے علاقے میں جائیں, آپ افریقہ کے ان علاقوں میں جائیں جہاں پہ بارش نہیں ہوتی, آپ پاکستان کے ان علاقوں میں جائیں, انڈیا کے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بارش کتنی اہمیت والی چیز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہارے لیے اناج اگائیں. تو پانی بھی زندگی ہے, جیسے میں نے کہا سورج, تو یہ بھی ایک فضل ہے. ہم سوچتے ہی نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو بس ایسے ہی چل رہی ہیں. نہیں, آپ کے لیے ہیں, تمہارے لیے ہیں یہ سب. تم جو پانی پی رہے ہو, نہا دھو رہے ہو, یہ سب بندوبست کیا ہوا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, فضل ہے. پھر پہاڑ کو دیکھو, ہرے بھرے میدان کو دیکھو, میدان پہاڑوں کو چیر کے وہاں سے پتھر نکالتے ہو, راستے بناتے ہو. یہ پورے, آج تو سائنس نے یہ بھی کہا ہے کہ پوری دھرتی کو, یہ ارتھ کو بیلنس کرنے کے لیے پہاڑ ہیں. تم اس میں سے بہت سارے ایسے معدنیات نکالتے ہو, منرلز نکالتے ہو, اپنی روزمرہ کی لائف میں ان کو استعمال کرتے ہو. یہ جو تمہارے گھروں میں ماربل لگے ہوئے ہیں, یہ بھی تو زمین سے نکلے ہیں. اس کے بعد پہاڑ آپ کو بیلنس, آپ کی جو دھرتی ہے اس کو بیلنس کرتا ہے. ہرے بھرے لینڈسکیپس, بڑے بڑے میدان جہاں پہ جانور چرتے ہیں پھرتے ہیں, اگر وہ نہ ہو تو جانور مر جائے. جو ہربیورس جانور ہیں, جو پلانٹس بیسڈ اینیملز ہیں, وہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک لینڈسکیپ کر دیا. پھر انسانوں کے لیے بھی اتنے بڑے بڑے لینڈسکیپ ہے جہاں پہ وہ اپنے موسم کے حساب سے, اپنی ضرورت کے حساب سے مختلف فصل اگاتے ہیں. کوئی ویٹ, کوئی کارن, تو کوئی بارلے, شورگم, جو, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. چاول اگاتے ہیں, فروٹس, ویجیٹیبلز, کیا کیا نعمتیں میں آپ کو بتاؤں. ساری رات بات کرتا ہوں, بات ختم نہیں ہوگی نعمتوں پہ, فضل پہ. پھر جب ہم اپنی طرف دیکھتے ہیں انسان کی زندگی میں, تو ہمیں صحت سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں. یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. آپ اپنے آس پاس لوگ بیمار دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بیماری کیا ہے اور صحت کیا ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہے, پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں, آپ کے آرگنز, آپ کا لیور, آپ کی کڈنی, آپ کا دماغ, سب کچھ صحیح چل رہا ہے. آپ صحت مند ہو, آپ چل پھر سکتے ہو, آپ بھاگ سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو, آپ دیکھ سکتے ہو, آپ سن سکتے ہو. یہ ساری آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو, جو بھی دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہو. آپ ایک سیکنڈ میں بتا دیتے ہو, کوئی بھی چیز منہ میں ڈالتے ہو تو بتا دیتے ہو کہ یہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, نمکین ہے, کیا ہے. یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. صحت بہت بڑی چیز ہے, ہیلتھ از ویلتھ. اس کے ساتھ پھر اندر میں یہ جو آپ کا سینہ ہے, یہ آپ کا دل ہے, اس میں آپ محبت رکھی, پیار رکھا. رشتوں کے لیے اتنے سارے پیارے رشتے دے دیے. ماں کا رشتہ, باپ کا رشتہ, بہن بھائی, یہ پیارے رشتے ہیں. اگر کوئی سمجھے, اگر کوئی نہیں سمجھتا تو یہ بوجھ ہیں. تو اتنے بڑے رشتے آپ کو دے دیے. اس میں پھر پیار, بیوی اور ہسبینڈ وائف کا رشتہ, جس کے بیچ میں اتنا بڑا پیار رکھ دیا کہ ساری زندگی ایک ہی چھت میں رہنا ہے. لڑتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہی محبت ہے جو ساتھ میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. پوری زندگی گزارنا کسی ایک کے لیے مذاق نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم رکھا ہوا انسان میں. اب دیکھیں, جو بھی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, ان کو اگر پازیٹو لیں گے تو ہر چیز پازیٹو لگیں گی. اس میں سے بھی اگر آپ نیگیٹو چیزیں اٹھائیں گی تو بالکل نیگیٹو ہو جائیں گی. رحمت کو زحمت بنانا تو آپ کا ہمارا کام ہے. ہم رحمت کو زحمت کو رحمت سمجھ رہے ہیں. تو یہ رشتے رحمت ہیں. ہم نے زحمت کر دیے. میاں بیوی کا رشتہ رحمت ہے, ماں باپ کا رشتہ رحمت ہے, بہن کا رشتہ, بیٹی کا رشتہ, بھائی کا رشتہ, شوہر کا رشتہ, یہ سب رحمت ہیں اللہ کی طرف سے. ہم نے زحمت بنا دی کچھ 4 پیسوں کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا, عقل دیا. یہ علم, یہ عقل اگر نہ ہوتا تو ہم جانور سے بھی بدتر ہو جاتے. آج ہم اڑ رہے ہیں, سمندر میں اندر گھوم پھر رہے ہیں,
باٹم تک چلے گئے. اس کے بعد ہم نے سائنس میں اتنی ترقی کر دی کہ ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, جسم کے آرگنز ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں. ہم نے کیمسٹری میں بہت بڑا کام کر لیا. ہم نے زمین سے کیمیکلز نکال دیے جس سے جہاز اڑ رہے ہیں, پیٹرول بنا دیا, اس کو ریفائن کر کے ڈیزل, پیٹرول, کیروسین آئل, پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. فزکس کے قانون سے ہم نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. یہ اللہ نے ہمیں عقل دیا, علم دیا, دانش مندی دی. یہ بھی فضل ہے اللہ کا. اس کے بعد یقین اور روحانیت, ایک دین دے دیا, ایک بلیف دے دیا توحید کا کہ اللہ ایک ہے. اس کے ساتھ روحانیت کا بھی راستہ دکھا دیا کہ جو روحانیت کی طرف جانا چاہے تو وہ روحانیت کی رحمان کی طرف جائیں, رحمان کی طرف جائیں. جن کو شیطان کی طرف جانا ہے وہ شیطان کی طرف جاتے ہیں. اپنی حفاظت کرنے کا, اپنے آپ کو گارڈ کرنے کا, اپنے آپ کو متقی کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ غلط کاموں میں جائیں گے تو کس طرح ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اس کے بعد سب سے بڑی چیز, یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک ایسا عمل دے دیا جسے ہم گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم نے وہ ملا. یہ سارے فضل ہیں, اللہ کے کرم ہے, رحمت ہے ہم پہ. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ رحمت کو زحمت اور زحمت کو رحمت بنانا ہمارا کام ہے. یہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں, یقین مانیے اگر اس کو پازیٹو اور اس کا جو صحیح پازیٹو پہلو ہے, مثبت پہلو, اس کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ سجدے میں گر جائیں گے. لیکن یقین مانے ہم یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتی. ہم منفی سوچ کے ہیں, ہمارے دماغ بھرے ہوئے ہیں ان کمپلین سے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے, ہم نفس کے غلام بن گئے, ہم شیطان کے پیروکار بن گئے. ہم نے اس چیز پہ سوچا ہی نہیں. میں کیوں بار بار یہ باتیں دہراتا ہوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کا جو میرے سننے والے ہیں اور میں خود ان چیزوں کو اس لیے بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم پہ بات اس لیے ہم کرتے ہیں, اللہ کے ذکر پہ ہم بات بار بار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ ذکر کرو تاکہ آپ کو یہ یاد دہانی ہو. کیونکہ انسان بھول جاتا ہے, اس کو بھولنے کی بیماری ہے, ہم سب کچھ بھلا دیتے ہیں. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے, آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, آپ کو بھی مجھے بھی, تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ پائیں اور اللہ کے شکر گزار صالحین بندوں میں سے ہو جائیں.